الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسان طریقے سے قرآن کریم سیکھنے کے سفر میں آپ سبھی کا استقبال ہے. یہ 20 کلاسز کا مختصر کورس ہے، صرف 20 کلاسز کا مختصر کورس ہے. اور آج ہم سبق نمبر 31 پڑھنے والے ہیں، 31. اور ہمارا مقصد ہے 40 ابواب یعنی کہ 40 چیپٹرز کے تکمیل کے بعد قرآن کے 60,000 سے زیادہ الفاظ آپ کی اور ہماری سمجھ میں آ جائیں. جبکہ اس سے پہلے لیول 1 کے اندر ہم لوگ 20 چیپٹر پڑھ چکے ہیں، 20 اسباق جنہوں نے وہ پڑھے ہیں، ایکسرسائز کی ہیں، تو قریب 40,000 الفاظ ان کی سمجھ میں آ گئے ہیں وہ والے. اور اب جو اور سمجھ رہا ہے کہ 20 چیپٹرز اور پڑھ لے گا تو 20,000 اور آ جائیں گے، جس سے کل ملا کے کل تعداد ہو جائے گا 40 اور 20 60,000. 60,000 ورڈز قرآن کریم کے سمجھ میں آ جائیں گے پورے کے پورے. جبکہ قرآن کریم میں کل الفاظ ہی کتنے ہیں؟ 78,000. تو یہ 40 چیپٹر جب پورے ہو جائیں گے تو آپ کے صرف 18,000 الفاظ رہ جائیں گے، بس صرف 18,000. تو کافی خوشی کا مقام ہے یہ کہ سیکھ جائیں گے. 40 گھنٹے کی محنت اور قرآن کریم کا 80% کے آس پاس، بلکہ 80% سے بھی زیادہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. پھر آگے چل کے اور تھوڑی سی محنت کریں گے. سبق نمبر 41 سے لے کے سبق نمبر 60 تک پڑھیں گے. اگلا سبق اگلے لیول کے اندر تو 10,000 الفاظ اور سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ 70,000 ہو جائیں گے. یعنی کہ کل 60 گھنٹے کی محنت، قرآن کے 78,000 میں سے 70,000 الفاظ میں آ جائیں گے، یعنی کہ 90% قرآن. کون کہتا ہے کہ قرآن کریم مشکل ہے؟ قرآن کریم آسان ہے، بہت آسان ہے اور بہت زیادہ آسان ہے. یہ اپنے آپ میں دلیل ہے، آپ کا سیکھنا اس بات کی دلیل ہے. قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے تو آسان تھا ہی، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بھی بہت آسان ہے. چلتے ہیں ہم سبق نمبر 31 کے پہلے حصے کی طرف. اس میں سورہ بقرہ آیات نمبر 21 سے 22 لیں گے. اور اب مضمون بدلنا شروع ہو رہا ہے. اب یہاں سے سب سے پہلی بات، قرآن ہم نے شروع کیا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے، اور قریب 20 تک پڑھ ڈالا ہم نے. اس کے اندر ہم نے ایمان والوں کے بارے میں جان لیا، ایمان والے کون ہیں. اس کے بعد کافروں کے بارے میں جان لیا کون ہے. منافقین کے بارے میں ڈیٹیل سے جان لیا. یہ کچھ ڈیفینیشنز تھیں، یہ بتا دی گئی کتاب کے شروع ہونے سے پہلے. سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ بتا دی گئی، اللہ اور بندے کا ریلیشن، اللہ اور بندہ اللہ سے کس طریقے سے مانگتا ہے، کیا چیز مانگنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. تو یہ ڈیفینیشنز بتا دی گئی کہ ہمیں متقی بننا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، کن چیزوں پہ لانا چاہیے، کفر نہیں کرنا چاہیے. اور یہ گندگی منافقت والی اگر شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ آ گئی ہے، اس کو ہٹانا چاہیے. اب یہاں سے قرآن کچھ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہوش میں ہو کے، جوش میں ہو کے، شوق کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، غلامی کرو اپنے رب کی، جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت. وانزل من السماء ماء. اور نازل کیا آسمان سے پانی. فاخرج به من الثمرات. پھر نکالا اس کے ذریعے من الثمرات پھلوں میں سے.
رزقا لکم تمہارے لیے رزق، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک وانتم تعلمون۔ آئیے ایک لفظ دیکھتے ہیں اس کا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ قرآن جب جہاں سے قرآن نے مخاطب کرا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، یا کا یا ایھا ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا کا مطلب ہے اے، اور ناس کا مطلب بھی کیا ہے، یا ناس کا مطلب ہے لوگو، تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں یا ایھا اے ناس لوگو، اعبدو یہ لفظ بھی جانا پہچانا ہے، عبدا اس نے عبادت کری، اعبد اعبدو عبادت کرو غلامی کرو، اے لوگو غلامی کرو، ربکم آپ سب کے رب کی، الذی الذی جو یا جس نے، خلقا کم خلقا اس نے پیدا کیا، کم تم سب کو، خلقکم پیدا کیا تمہیں یا تم سب کو، اے لوگوں غلامی کرو، پوجا اپاسنا کرو اس کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور والذین وا کا مطلب اور، الذین وہ لوگوں کو ان لوگوں کو، من کا مطلب سے، قبل کہتے ہیں پہلے، اور قبلکم تم سب سے پہلے، ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون اس کو یہ ہمارا فقرہ بھی ہے، اس کو پورے کو یاد کریں گے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، لا کا مطلب لیے، یہ لعلکم تاکہ تم، تتقون تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پھر جس رب کی بات شروع کری گئی ہے اس پر بھی دیکھیں گے، ڈیٹیل سے آئیں گے، لفظ سمجھ میں آ جائے گا، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ اب اس رب کی بات چل رہی ہے، الذی جس کی غلامی کرنے کی بات ہو رہی ہے، الذی کون ہے وہ، اس کی کچھ صفات بتائی جا رہی ہے، الذی وہ جو یا جس نے، جعل لکم جعل بنا اس نے بنایا، لکم تم سب کے لیے، الذی جعل لکم جس نے بنایا تم سب کے لیے، کیا بنایا بھائی، الارض زمین کو، فراشن فرش، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، پہلا یہ ایک واحد کی بات چل رہی ہے، والسماء بناء چھت، ایک بات زمین کو بنایا فرش، فراشن سے فرش یاد ہو گیا، سما بناء آسمان کو چھت، وانزل من السماء با کا مطلب اور، انزل نازل کیا اتارا، کتاب انزلناہ میں پڑھ چکے لیول 1 میں، اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، من السماء آسمان سے، ماءن ماء کہتے ہیں پانی کو، ماءن پانی، اور نازل کیا آسمان سے پانی۔ اچھا جی، پھر آگے فا کا مطلب پس، اخرج نکالا، دیکھیے خرجہ کا مطلب ہوگا وہ نکلا، اخرجہ نکالا، بہرحال اس نے نکالا، بھی اس سے، فاخرج بھی پس یا پھر اس نے نکالا اس سے، مطلب اس اللہ نے اس رب نے نکالا اس پانی سے، کیا نکالا جی، من الثمرات، من کا مطلب سے، ثمر ثمر کہتے ہیں پھل، ثمرات پھلوں میں سے، رزق لکم رزق رزق لکم تمہارے لیے، تو فاخرج بھی من الثمرات رزق لکم پھر نکالا اس سے، اس پانی سے یا اس کے ذریعے سے، پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق، فلا فا کا مطلب پس، لا کا مطلب نہیں، پس نہیں، تجعلو تم بناؤ، فلا تجعلو یہ جالا اس نے بنایا، یجلو وہ بناتا ہے، تجعلو آپ بناتے ہیں، تجعلونا اصل میں یہ تجعلونا تھا،
تجعلونا آپ سب بناتے ہیں. اب کسی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ اس کے بعد کا جو نہ ہے وہ کاٹا گیا ہے, ورنہ دیکھیے سوری میں غلط بولا ہے. فلا تجل اجعل اجعلو لا تجعل لا تجعلو مت بناؤ, فلا تجعلو پس مت بناؤ. ٹھیک ہے, قرآن نے کہا کہ مت بناؤ, کیا مت بناؤ جی؟ للہ, لی کا مطلب لیے اللہ, اللہ کے لیے. اوپر بات چل رہی تھی رب کی, عبادت کرو رب کی, اور اس رب نے فرش بنایا, زمین کو, آسمان کو چھت بنایا, اور اسی آسمان سے نازل کیا پانی کو, اسی میں سے پھل نکالے جو رزق ہیں تمہارے لیے. فلا تجعلوا للہ, تو پس نہ ٹھہراؤ اس الہ کے لیے, للہ اس الہ کے لیے, اللہ کے لیے, اندادن شریک. وانتم تعلمون, وا کا مطلب اور, انتم تم سب, تعلمون تم سب علم رکھتے ہو, تم سب جانتے ہو. تو ہم نے اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن لے لیا. اب ذرا ہم اس کے فقرے کے طور پہ, ایک جو فقرہ آیا ہے اس کے اندر اس پہ غور کریں گے, ایک ایک بار پڑھیں گے بھی تاکہ یاد رہے. میننگز کو یاد رکھنے کے لیے فقرے بہت ضروری ہیں, اس سے سہولت سے میننگ یاد ہو جاتا ہے. تو دیکھیے پہلا, لعلکم تتقون, تاکہ تم سب تقوی والے ہو جاؤ. لعلکم تتقون, تاکہ تم سب تقوی والے ہو جاؤ. اور دوسرا کریں گے, اردا فراشم والسماء بناء. الارض فراشم والسماء بناء, زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا. سوری, زمین کو فرش اور آسمان کو چھت, بس اتنی بات. ارے وانزل من السماء, اور نازل کیا آسمان سے. یہ پورا فقرہ یاد ہونا چاہیے, وانزل من السماء, اور نازل کیا آسمان سے. پھر فاخرج به من الثمرات, پس نکالا اس سے پھلوں میں سے, مطلب اس کے ذریعے سے پھلوں میں سے نکالا. اور آگے اندادن شریک, کوئی شریک. تو یہ فقروں کے طور پہ یہ الفاظ ہمیں یاد ہونے چاہیے. اب یہاں پہ عجیب و غریب باتیں ہوئی ہیں, مطلب دیکھتے ہیں اس کو, غور کرتے ہیں ذرا کیا اس سے میسیجز ہیں ہمارے لیے. بات ہو رہی ہے یہاں سے شروع, یا ایھا الناس, اے انسانوں. مطلب کتاب نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابت کو پہنچی. آج میرے پاس ہے, جن کے پاس کتاب ہے وہ تو ہوئے مسلمان. اور قرآن کہہ رہا ہے اے لوگوں, لوگوں سے کب کہہ رہا ہے, وہ تو میرے پاس ہے, میں دبائے بیٹھا ہوں. اس یہاں سے اس بات سے شروع ہو رہا ہے, یا ایھا الناس, اے انسانوں, یعنی کہ یہ ایک خط ہے تمام انسانیت کے لیے. اور یہ آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے, میرے گھر میں رکھا ہے خط. آپ کے معبود نے یہ خط بھیجا ہے, لیٹر بھیجا ہے, اور آپ کو دے دیا. جیسے سمجھ لیجیے کلاس روم میں, اسکول میں ایک ٹیچر نے ایک میسج بھیجا ایک بچے کے ہاتھ, بولے بیٹے جاؤ, تمہارا جو منڈے کو ٹیسٹ ہے نا اس کے اندر 2 چیپٹر آنے, کلاس میں بتا دینا جا کے. اور اگر یہ اتنی بات نہیں بھی کہی جائے تو کامن سینس کی بات ہوگی, وہ کلاس میں بتائے گا جا کے, سارے ساتھی ہیں اس کے. یہ خط آیا ہوا ہے آپ کے پاس, اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا ہوا ہے, اس میں چھپی ہوئی یہ بات. یہ جب روز پڑھتے ہیں یا ایھا الناس, تو ناس تک تو پہنچنا چاہیے تھا. یہ کون پہنچائے گا ناس تک؟ آپ تو پہنچائیں گے نہیں, آپ کے پاس بڑی بڑی ذمہ داری ہے گھر کی, بزنس کی, جابس کی, تو کون پہنچائے گا؟ نہیں پہنچائیں گے تو پوچھو گی, رسولوں سے پوچھ ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کہہ رہا ہے, بلکہ وہ جنرل بات کہہ رہا ہے. ہم پوچھیں گے ان سے بھی لازماً جو بھیجے گئے تھے, اور ان کی طرف بھی جن کی طرف بھیجے گئے تھے, ان سے بھی جن کی طرف بھیجے گئے تھے. تو پہلی بات تو یہاں آ گئی, یا ایھا الناس, اے لوگوں. یہ میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے, اللہ کی کتاب مسلمانوں کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, تمام انسانوں کے لیے ہے. انسانوں تک پہنچائیے, پھر انسانوں کے لیے ہے تو اس کو مقصد بنائیے پہنچانا. شروعات تو یہ ہوگی کہ آپس میں مسلمانوں تک پہنچایا جائے. اچھا پھر کیسے پہنچائیں گے؟
कोई क्रिश्चियन है, उसे तो नहीं आती ना अरबी, उसे तो उसकी जबान में समझा के पहुंचानी पड़ेगी आपको, उसके लिए खुद भी तो सीखना पड़ेगा। हमारे हिंदू भाई हैं, उन तक तो नहीं पहुंचेगी, ये अरबी उनको आती नहीं, उर्दू उनको पसंद नहीं, उनको उन्हीं की जबान में पैगाम पहुंचाया जाएगा, फिर वो इसकी तरफ माइल होंगे। अगर नहीं करते ये काम फिर आप, तो फिर तैयार हो जाइए अल्लाह ताला के वहाँ हिसाब देने के लिए। दुनिया में अल्लाह ताला ने छूट दे रखी है, कोई जोर जबरी नहीं है, इसी को फ्री विल कहते हैं। इस्लाम का कंसेप्ट ही फ्री विल का ही है, आजाद छोड़ दिया, यहाँ पे कुछ करो मत करो। हम झूठ बोलते हैं तो आसमान से कोई झापड़ नहीं पड़ता आगे कि झूठ क्यों बोल रहे हो, तो ये जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे तो कुछ नहीं कहा जा रहा, हल्के हल्के अपने मनसब से हटाया जा रहा है, दूसरी कौमों को लाया जा रहा है, हमारी सफाई हो रही है, यहाँ पे दुनिया में ये हो रहा है। फिर आगे चल के 3 4 5 साल बाद टाइम आ रहा है, बदतरीन अजाब दिया जाएगा। अगर जिम्मेदारी अदा कर ली तो बच जाएंगे, वरना 40 साल की गुलामी की जिंदगी गुजारनी है, कुरान ने उसकी पेशन गोई कर दी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह गए। ये आ रहा है बस वक्त, जो इनमें से जो जिम्मेदारी अदा कर रहे होंगे उनको बचा लिया जाएगा, जो नहीं कर रहे होंगे तो वो घर जिनसे बड़ी मोहब्बत है, जिनके लिए जान खपाते हैं, वो औलादे जिनके ब्राइट फ्यूचर्स के लिए दौड़े दौड़े फिरते हैं, वो बीवियां बीवियों के लिए शौहर जिनसे बड़ी मोहब्बत है, वो बैंक बैलेंस जिनके बढ़ाने में हर वक्त फिक्र लगी रहती है, वो गोल्ड ज्वेलरी और वो कीमती चीजें जो इकट्ठी हो जाए तो दिल खुश होता रहता है, जिन चीजों की खातिर तमाम सलाहियतें सर्व कर रखी है छीन ली जाएंगी। कुरान ने कहा है, बिल्कुल खुल के कहा है, जो बनी इसराइल के साथ किया था फिरौन ने वो सब होगा। क्या करा था? तुम्हारे जवानों को कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारी औरतों को अपने घरों में ले जाएंगे उठा के, तो कुछ नहीं कर पाओगे, घर के अंदर वाले हिस्से में घुस जाएंगे, अंदर के हिस्से में क्या होता है, सेकंड दूसरे नंबर का शहरी बनना पड़ेगा उन मुल्कों में जिनमें फक्र के साथ रहते थे। ये खोली एक मुल्क की बात नहीं हो रही है, आजाद तो इज्तिमाई आता है फिर, और आजाद की झलकियां देख रहे हैं दुनिया में हम। तो वो घर जो चाहो से मेरा इतना बड़ा घर है, वो कहेंगे गुलामों को कोई राइट नहीं है रहने का घरों में, चलो वो सड़ी हुई बस्ती बनाई है हमने, वहां पे बदबूदार, वहां जाके रहो, ना वहां खाने को होगा, ना पीने को होगा, ना मेडिकल फैसिलिटी होगी, ना एजुकेशन होगा, यू हैव नो राइट। ये जबान तो उन लोगों की होगी, मगर पैगाम अल्लाह ताला का होगा हमारे लिए, तुमने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करी, देखो कहाँ पहुंचा दिया गया तुम्हें। हमेशा से हुआ है ऐसा। बनी इसराइल पे जो सजा आई थी वो कोई गुलामी जो मिली थी उसे, तो अल्लाह ताला ने कोई सदा के तौर पे, अल्लाह ताला ने कोई जुल्म थोड़ी किया था उनके ऊपर, ये उनकी अपनी हरकतों के बाइस मिली थी उन्हें। तो उनकी हरकतें अगर ऐसी हों तो उनको ये मिले गुलामी, आपकी और मेरी नहीं हो, आपकी और मेरी भी हरकतें वैसी हो तो मुझे जन्नत मिले, ये कैसे मुमकिन है? इस पर गौर करने की बात। तो बहरहाल, तो पहली बात है लोगों, उबुदू रब्बकुम, गुलामी करो, पूजा उपासना भक्ति करो रब की, अपने रब की। रब के बारे में हम जान चुके हैं, वो सस्टेनर है, वो जर्रे जर्रे को पालने वाला, परवान चढ़ाने वाला, हर वक्त की जरूरियात का ख्याल करने वाला है, वही जानता है, उसकी गुलामी करनी है। यहाँ अल्लाह लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया, वो रब तो सबका है ना, उबुदू रब्बकुम, गुलामी करो अपने रब की। और रब जो सब कुछ परवान चढ़ाता है, चलाता है, उसका ये हक है कि उसका एक कानून होगा, उसका कानून माना जाए। असल में तो बात यह है उसके कानून को माना जाएगा। और वो कौन है? जिसने बनाया तुम सबको। अच्छा, रब वो भी है जो जरूरियात पूरी करता है। ऐसा ना हो अपनी इन मेटीरियलिस्टिक, इन दुनियावी जरूरियात के पीछे अपने रब के कानून को पीछे डाल दो। ये तमाम चीजें जो हैं ये वो फराहम कराने वाला है, उसके कानून के खिलाफ तो ये भी नसीब नहीं होंगी। अल्लाह खलाकुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, ये हम तुम्हें पैदा किया, अपनी हैसियत को देखो, मैसेज उसकी तरफ से आया है जिसने, जो तुम्हारा रब है, उसी रब ने पैदा किया है तुम्हें, और तुमसे पहले वालों को भी पैदा किया है। ये नबियों से सवाल होता था, चलो हम तुम्हारी बात मान लेंगे, हमारा तो ठीक है, हमारे पिछलों का क्या होगा, तुम्हारे पिछलों का वो जाने क्या होगा, मगर पैदा करने वाला उनका भी यही है। मैसेज तुम्हारे उसके पास तरफ से आया है जिसने तुम्हारे बड़ों की तरफ भी मैसेज भेजा। अगर ऐसा करेंगे तो तकवे वाले हो जाएंगे। तकवा वाला कौन? जो नाफरमानी से बच बच के निकल जाए। तो ये लेकिन परहेजगारी लिख दिया है ना, ये परहेजगारी एक लफ्ज लिख दिया, अब ये लफ्ज हमने याद कर लिया, इसका मफहूम दिमाग में नहीं बैठा। तकून, तकवा, ये पढ़ चुके अब लफ्ज। हर वक्त मतलब है कि एक जंगल है, जंगल के अंदर कांटे हैं, ऊंचा ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे कांटे हैं, नीचे सांप वाप हैं, बिच्छू है, आपको उस जंगल से गुजर के जाना है। आप कितने बचते बचते जाएंगे कि आपके कपड़े कांटों में ना फंसे?
اور آپ کا پیر کسی جانور پہ نہ پڑے، یہ بچ کے نکل جانا، یہ ہے تقوی. یعنی کہ اس دنیا کی زندگی میں ایسے نکلنا جس سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، نہ اوپر کے حصے میں نہ نیچے کے حصے میں، وہ تقوی ہے. پرہیزگاری بول کے آگے بڑھ گا جی بہت پرہیزگار ہے. پریکٹیکلی کیا ہے؟ اپنی اپنی دودھ بیچنے کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہوں میں، پانی ملا دیا، تقوی زیرو ہو گیا نا. کہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے. ایک گورنمنٹ جاب ہے میری، اس پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں میں، رشوت کے انبار لگا رکھے ہیں، جھوٹے سائن کرتا رہتا ہوں، کس بات کا تقوی رہ گیا؟ حرام خوری کی انتہا کر رکھی ہے میں نے. پوری دنیا کا حال ہے یہی ہے کہ آ گئے انٹری کرا دی، کچھ نہیں بس، اسکول میں پڑھاتے نہیں، جہاں جو آفس کا کام ہے وہ آفس کا کام کرتے نہیں. یہ کون سا تقوی ہے؟ یہ داڑھی کا سائز دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے، نماز کا نشان بھی موٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. تقوی نہیں ہے، زیرو ہو چکا ہے تقوی. وہ نماز بھی اصل نماز نہیں ہے جیسی بتائی گئی تھی اللہ سے تعلق والی نماز، اس کی باعث یہ ہوا ہے کہ زندگی سے فحش اور منکرات ختم نہیں ہوئے. پھر اور مزید بات چل رہی ہے. اگر اسی آیت کا ترجمہ ہندی میں یہ بول دیا جائے، اے منشیو اس کی غلامی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پچھلے کو بھی پیدا کیا. اور اب دیکھیے، تاکہ تم بچنے والے ہو جاؤ. آپ اس کو اردو میں بولیں گے مسلمانوں کو بہت اچھا لگے گا، ہندی میں بولیں گے ان کو اچھا لگے گا، انگلش میں بولیں گے کرسچن کو اچھا لگے گا. تو زبان بدلنے سے کیا میسج بدل گیا؟ اور آپ تو مسلمان ہیں نا، آپ کو تو قرآن سے عقیدت ہوگی. کسی عیسائی کو، کسی ہندو کو، کسی بودھ کو کیوں ہو، وہ کیوں سننا چاہے گا آپ کی زبان سے عربی اور اردو؟ آپ اپنی اسکل ڈیولپ کیجیے، اس تک پیغام پہنچانا سیکھیے اور سکھا کے پہنچائیے اس تک. بہرحال ابھی تو پہلے خود اسی کو سیکھ لیں. الذی جعل لکم، الذی جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے. کس کو بنایا؟ اب کسی کی آپ اس سے کہہ رہے ہیں نا رب کی غلامی کرو، وہ رب کون ہے؟ فوراً اگلا سوال اٹھتا ہے تو بتا رہے ہیں دیکھ بھائی زمین پہ کھڑا ہے نا، یہ زمین فرش کے طور پہ بنا دیا ہے، بچھونا بنا دیا ہے. زمین ضروریات پوری ہوتی ہوئی دکھتی ہیں، سب نکلتا ہے اسی میں سے. ہمارے میٹریلسٹک اس شریر کا جو مادی ریکوائرمنٹ ہے وہ زمین سے پوری ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں ساری. تو وہ اسی نے بنایا ہے. اور آسمان کو چھت بنایا ہے. اب قرآن نے مثالیں بھر رکھی ہیں. یہ زمین کس طریقے سے فرش ہے، یہ تو سبجیکٹ ان لوگوں کا پڑھنے کا ہے جو جیوگرافی والے ہیں، جو ٹوپوگرافی پڑھتے ہیں، جو سوائل کا فارمیشن پڑھتے ہیں، جو پہاڑوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ بتائیں گے زمین فرش کیسے. اور یہ زمین ایسے نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ بہرحال والسماء بنا، آسمان چھت کیسے چھت کا اعلیٰ کام کرتا ہے، یہ تو ہمیں دکھتا ہی نہیں. اور یہ انزل من السماء، اور نازل کیا آسمان سے پانی. دیکھیے اب تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ اپنی مرضی سے بارش کروا لیتے ہیں. تھوڑے سے کیمیکل ریئیکشن کریے، کیمیکل چینجز کریے، آسمانوں میں بارش ہو جاتی ہے. اس بارش سے پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی. پھل اور جو کھیت ہیں، چاول گیہوں، اس کی وہ کوالٹی نہیں آ پاتی. یہ جو اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہوتا ہے آسمانوں سے، لفظ نازل لکھا ہے، اس میں اور بھی بہت سے سائنٹیفک فیکٹ ہیں کہ اول پانی نازل کیا گیا ہے کہیں سے. وانزل من السماء ماء، نازل ہوا ہے، پانی بھی نازل ہوا ہے، اور اصل میں اس آسمان سے بھی نازل ہو کے آتا ہے. اور اسی پانی سے کیسے نکلتے ہیں پھل؟ اچھی کوالٹی کے پھل آرٹیفیشیل پانی سے نہیں نکل پاتے، وہ نیچرل اس سے ہی نکلتے ہیں، جس کے اندر وہ اب ڈیزالو نائٹروجن وغیرہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے رزق ہے. اب یہ موٹی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو کسی سے سامنے جا کے رکھی ہے. اب بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایشور جو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، آکاش کو چھت بنایا ہے، اور اسی نے بھیجا تمہارے لیے آسمانوں سے پانی ورشا کے روپ میں، اور پھر اسی پانی سے، اسی جل سے اس نے نکالا پھلوں کو جس میں تمہارے لیے کھانا ہے. تو اس کے علاوہ تم کسی اور کی پوجا اپاسنا کیسے کر سکتے ہو؟ کوئی شریک کیسے کر سکتے ہو جب وہ تنہائی کرنے والا، جبکہ تم جانتے ہو، تمہیں دکھائی دے رہا ہے آسمان کی تخلیق میں اور زمین میں اور بارش کے ہونے میں اور پھلوں کے نکلنے میں. یہ تمہیں پتا ہے یہ دو لوگوں کا کام ہی نہیں ہے، 3 کروڑ 33 کروڑ کسی کا نہیں، اکیلے کا کام ہے. اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو نظام درم برم ہو جاتا. یہ تمہیں دکھائی دے رہا ہے. فلا تجعلوا للہ، تو پس نہ ٹھہراؤ انداز شریک، کوئی پارٹنر، کہ ان تمام عمل میں کوئی پارٹنر بھی ہے، کوئی اس کے ساتھی بھی، ساجی بھی ہے.
وانتم تعلمون ایسی نہیں ہے تم غفلت میں ہو، تم جانتے ہو. سب پلے پڑ رہی ہے بات. دل گواہی دے رہا ہے، دماغ گواہی دے رہا ہے. دل اور دماغ تب گواہی دے گا جب ان تک یہ بات اس انداز میں پہنچائی جائے جیسے قرآن پہنچا رہا ہے. ہم نے تو ہر ایک نے اپنے اپنے گرو بنا رکھے، وہ جو بولتے ہیں ہم وہ سنا دیتے ہیں. جیسے اللہ سناتا ہے ویسے نہ خود سیکھنا چاہتے ہیں نہ دوسروں تک پہنچاتے، تو وہ میسج بھی بدل جاتا ہے. اللہ کا میسج اللہ کا ہے، بندوں کا میسج بندوں کا ہے. اس کے اندر آنے والے اسما ہیں. سما کا جمع سماوات، یہ پڑھا ہے ہم نے. سمرہ، سمرہ ایک پھل، سمرات بہت سارے پھل. اور ند اور انداز، یہ شرکا جو پڑھا ہے ہم نے، دیکھ لیتے جی. تو سما ہو گیا اور سمرات ہو گیا اور انداز ہو گیا. اس کی واحد ند اور انداز، تو شریک مت ٹھہراؤ. یہ جمع ہو گئی ند کی جمع انداز. اب اس میں آنے والے افعال دیکھ لیں. کیا ہیں افعال اس میں آنے والے؟ دیکھیے ابدا آیا ہوا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. ابدا نصرہ کی طرح ہے. ابدا یعبد عبد عابد معبود عبادہ لیول 1 میں پڑھ چکے، لیول 2 میں بہت بار آ چکا ہے. خلقہ، خلقہ اس نے پیدا کیا. چلیے یہ بھی پڑھ چکے ہیں مثلا لیول 1 کے اندر. خلقہ یخلق، اخلق خالق مخلوق خلق، جنہوں نے پریکٹس کی ہے 248 بار آیا ہے. اور یہ بھی نصرہ برادری کا ہے. عبد یعبد، خلق یخلق، نصر ینصر. ایسے ہی رضا کا دیکھیے آپ تیسرے نمبر پہ، رزق یرزق، یہ بھی نصرہ کی طرح ہے. یہ پڑھ چکے ہم تینوں. اور ایسے ہی جعل تیسرے نمبر پہ دیکھیے، جعل اس نے بنایا، یجعل وہ بناتا ہے، یہ بھی پڑھ چکے ہیں فعل یفعل کے وزن پہ. اور یہ علمہ اس نے جانا، یہ بھی پڑھ چکے ہیں ہم. سمیع یسمع، علم یعلم اس برادری کا ہے. دیکھیے یہ دکھ رہا ہے، پہلا ہے عبد یعبد. چلیے پریکٹس کر لیجیے ایک بار میرے ساتھ. عبدا اس نے غلامی کی، یعبد وہ غلامی کرتا ہے، عبد غلامی کر، عابد غلامی کرنے والا، معبود جس کی غلامی کی گئی، اور عبادہ غلامی کرنا. اگلا ہے خلقہ، اس نے پیدا کیا. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقہ اس نے پیدا کیا. اور جی یخلق وہ پیدا کرتا ہے، اخلق پیدا کر، خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، خلق پیدا کرنا. پھر جعلا، جعلا اس نے بنایا، جعلا اس نے بنایا. یجعل وہ بناتا ہے، اجعل بنا، جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، اور جعل بنانا. یہ سب پڑھا ہوا ہے ہمارا، کچھ نیا نہیں ہے اس میں. پھر ہے رزقہ، رزقہ اس نے رزق دیا. یرزق وہ رزق دیتا ہے، ارزق رزق دے، رازق رزق دینے والا، مرزوق جس کو رزق دیا گیا، اور رزق دینا. اور تعلمون یہ تھا علما اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے، علم جان، عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، اور علم جاننا. تو ان آیات کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. خالی یاد نہیں کریں، ان کو یاد بھی کر سکتے ہیں. اور سوچیں کہ بتائیے کتنی بار، 20 بار، 30 بار، 50 بار قرآن پڑھ چکے ہیں اب تک. بات یہاں سے شروع ہو رہی تھی، یا ایھا الناس، انسانوں تک پہنچانا تھا اس پیغام کو. یہاں لکھی ہوئی تھی یہ بات. ہائے افسوس میرے اوپر کہ آج تک تو سمجھ میں نہیں آئی بات کہ مجھے پیغام بھی پہنچانا تھا. تو اب آ گئی ہے، اب اس پیغام کو لے کے کھڑے ہوں گے، چلیں گے، آگے بڑھیں گے. تو الحمدللہ 31ویں سبق کا پہلا پورشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے.